بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، دولت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سورہ کوثر کو نہار منہ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے جیسے ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ کے گھر میں اللہ غیب سے رزق آپ کو عطا کرے گا، غیب سے آپ کو دولت ملے گی، غیب سے آپ کو پیسہ ملے گا، آپ کی پریشانی دور، آپ کی ساری ٹینشنیں ختم۔ مال کی ٹینشن ہو، دولت کی ٹینشن ہو، یا پھر رزق کی پریشانی ہو، یا اولاد نافرمان ہے تو اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، اس کی پریشانی ہے، یا پھر اولاد کے لیے رشتے نہیں آتے، اس کی پریشانی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، صرف اور صرف آپ کی ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی اس ایک وظیفے سے۔ تو یہ وظیفہ چند منٹ کا وظیفہ ہے، چند منٹ لگیں گے اس وظیفے کو کرنے پر، لیکن دنیا جہاں کی ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے، جب انسان مشکل میں پڑا ہوتا ہے، جب انسان مصیبت میں گھرا ہوتا ہے، جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے، پھر اس وقت پتہ چلتا ہے کون اس کا ہے اور کون نہیں ہے۔ وہ رشتے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، وہ رشتے بھی دور ہو جاتے ہیں جو خونی رشتے ہوتے ہیں، یعنی والدین بھی بندے کو مصیبت میں دیکھ کے چھوڑ جاتے ہیں، بہن بھائی بھی چھوڑ جاتے ہیں، اور تنے تنہا اکیلے تجھے اب دنیا کے ان مصیبتوں کا مقابلہ کرنا ہے، ان پریشانیوں کا سامنا کرنا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، صرف آپ کی دکھی رگ کو دور کرنے کے لیے، دکھی انسانیت کو اس کی فلاح کے لیے، ان کے چہروں پہ خوشی لانے کے لیے اور ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی پیاری کتاب قرآن مجید میں سے یہ وظیفہ ڈھونڈا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو اکثر علماء کرام، مفتیان اعظام، پیران پیر اور اولیاء کرام آستانوں میں، درباروں میں، مدارس میں، مساجد میں، خانقاہوں میں، اور درویش لوگ جو چلتے پھرتے، آپ انہیں ہلکا سمجھتے ہو، لیکن وہ ہوتے درویش ہیں، وہ اپنے خاص مریدوں کو بتاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، میرے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا، مفتی صاحب میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، کچھ عرصہ پہلے تھی، جب میرے پاس مال و دولت کی رنگینی ہوتی تھی تو لوگ میرے پاس رات کو کافی دیر تک بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے، ہر وقت میرا دسترخوان لگا رہتا تھا۔ اب کرنا کچھ خدا کا یوں ہوا، اس کا باپ بیمار ہو گیا، اس نے اپنے باپ پہ پیسے لگائے، پیسے لگاتا گیا۔ اب بڑے اچھے ہاسپٹل میں اس نے علاج شروع کرائے۔ اب ادھر وہ اپنے کاروبار کو ٹائم نہیں دے سکتا تھا والد کی وجہ سے، تو پیچھے لوگوں نے اس کے کاروبار کو خراب کرنے کی کافی کوشش کی، لیکن خیر معاملہ سنبھل گیا، واپس آ گیا۔ کچھ عرصے بعد اس کی ماں بھی بیمار ہو گئی۔ اب جو لوگ اسے تباہ کرنا چاہتے تھے، برباد کرنا چاہتے تھے، انہوں نے پھر اس کے کاروبار کو تباہ کرنے کی کوشش کی، اور اس کا کافی پیسہ بھی خرچ ہو گیا۔ خدا کا کرنا یوں ہوا کہ اس کو کاروبار میں بڑا نقصان ہو گیا، فیکٹریاں بیچنی پڑی، 3 فیکٹریاں تھیں اس کی، اور تینوں کپڑے کی وہ بیچنی پڑی۔ اب اس کے بعد وہ بیچارہ، ایک دکان تھی اس کی لاہور شالمی میں، تو وہ دکان بھی بیچنی پڑی۔ پھر اعظم مارکیٹ لاہور میں اس کی دکان تھی، وہ بیچنی پڑی۔ اب بالکل بیچارہ بے یار و مددگار ہو گیا۔ اب وہ میرے پاس آیا، مفتی صاحب بہت حالات ٹائٹ ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکا ہوں، ایسے جیسے خودکشی کر دوں، ایسے۔ تو معزز سامعین کرام، میں نے پھر اسے بتایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے صرف یہ عمل کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، وہ عمل کرنے کے لیے بیٹھ گیا، اور یہ کہتے ہیں، مفتی صاحب یہ کیسے کرنا ہے؟ تو میں نے اس کو یہ عمل جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ دیا۔ اپنے رب پہ بھروسہ کریں، یقین کریں۔ اس نے پورے یقین کے ساتھ کیا۔ 1 مہینے کے بعد، ٹھیک 1 مہینے کے بعد میرے پاس دوبارہ آیا، اور مٹھائی کا ڈبہ پکڑا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں، حضرت اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں دوبارہ ٹریک پہ آ گیا ہوں۔ میں نے کہا کیسے؟
کہتے الحمدللہ لاکھوں روپے میرے پاس ہیں، میں لاکھوں روپے کا سرمایہ میرے پاس موجود ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے، بتاؤ تو صحیح۔ کہا آپ کا یہ عمل کرتا رہتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں نے اپنے سارے گھر والوں کو کہا یہ عمل کریں۔ اب ہوا یوں، میرا ایک دوست ہے، وہ میرے پاس آیا، اس کو میں نے اپنی روادات سنائی، اس نے مجھے کچھ روپے دیے، 4 لاکھ روپیہ اس نے مجھے نکال کے دیا قرض کے طور پر، قرض حسنہ کے طور پر۔ کہا پتھر سنگ مرمر کا کام شروع کرو۔ اب وہ پتھر میں لیتا، فیکٹریوں میں بیچتا، تو معزز سامعین کرام چلتے چلتے دنوں میں وہ امیر ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ کو بھی یہ عمل دینے جا رہا ہوں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے، اور ہر وظیفے سے پہلے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، اجازت کے لیے کمنٹ سیکشن میں لکھیں اے میرے مولا سارے انسانوں کی ساری پریشانیوں کو ختم فرما دے، دور فرما دے۔ معزز سامعین کرام وظیفہ کچھ یوں ہے، صبح نہار منہ، یعنی آپ نے نماز پڑھی، اب کھانا پینا کچھ نہیں ہے، وہیں مسلے پہ بیٹھ کر آپ نے ایک مرتبہ تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک ہی مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پورا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ آپ نے 129 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد معزز سامعین کرام آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور 33 مرتبہ آپ نے استغفار پڑھنی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ لگاتار 7 دن یہ عمل کریں۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔